بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئے موضوع کے ساتھ احکام طہارت جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو طہارت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ ہے طہارت نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان، نصف ایمان طہارت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب تک پاک ہی نہیں ہوگا انسان تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اسی طرح فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زندگی کے متعلق اہم امور کی وضاحت فرمائی، وہاں قضائے حاجت کے بظاہر معمولی اور عام پہلو پر بھی ہدایت اور احکامات جاری فرمائے اور جاری فرما کر ہماری رہنمائی فرمائی، جس کی گواہی کافر بھی دیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے بعد مشرک مذاقاً کہتے تھے صحابہ اکرام کو، تمہارے صاحب تو تم کو پخانہ کرنا تک سکھاتے ہیں۔ تو قربان جائے صحابہ رسول، جو صحابی رسول تھے، بڑی حاضر جوابی سے جواب دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ پیشاب یا پخانہ کرتے وقت قبلے کو منہ نہیں کرنا، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، اور 3 ڈیلوں سے کم کفایت نہ کرنا، اور نہ گوبر لید ہڈی سے استنجا کرنا۔ تو سبحان اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور نصیحت صحابہ اکرام کو ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 انگلیوں کے درمیان تسمہ رکھ کے نہ کاٹو، کیونکہ زخمی ہونے کا ڈر ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ فرمایا اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرو، ورنہ وہ سمجھے گا کہ یہ تو بھائی ہے میرا، یہ دشمن بن رہا ہے، ہتھیار سے اشارہ کر رہا ہے، تو لڑائی ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے سونے لگو تو جلتی آگ نہ چھوڑو، یعنی کہ بجھا دو، اسی میں بھی خطرہ ہے۔ تو پھر حدیث مبارکہ فرمایا سوتے ہوئے چراغ بجھا دو، دروازوں کو بند کر دو، مشکوں کے منہ بند کر دو، اور کھانے پینے کی چیز ڈھانپ دو۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی فرما کر گئے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح رفع حاجت کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی وضاحت سے ہمیں سمجھا کر گئے تھے کہ درجہ ذیل مقامات پر پیشاب و پخانہ ہرگز نہ کریں۔ جو مقامات بیان ہونے لگے ہیں وہاں پیشاب پخانہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، وضو اور غسل کی جگہ، عیدگاہ، مسجد کے آس پاس، جانوروں کے درمیان، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، اور جگہ سخت زمین پر نہیں کرنا چاہیے، سخت زمین پر، اور فرمایا کہ نہر کے کنارے نہیں پیشاب کرنا چاہیے، پھلدار اور سایہ دار درخت کے نیچے نہیں پیشاب کرنا چاہیے، کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قبرستان میں منع ہے، اور اس جگہ پیشاب کرنا منع ہے جہاں پانی لینے کی جگہ، یعنی کنواں وغیرہ یا گھاٹ وغیرہ یا حوض کے کنارے یا ایسی جو بھی چیزیں ہیں ان میں پیشاب کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اور اسی طرح تیز ہوا جس طرف ہو اس طرف رخ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ رہائشی جگہ پر، جہاں رہائش پذیر ہو، چاہے وہ جگہ خالی ہی کیوں نہ ہو، رہائشی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔
اور ان کی نہ صرف ممانعت ہے بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر اس طرح پیشاب کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور پھر جب رفع حاجت کی ضرورت ہوتی تو بعض بھائی انہیں خیال ہی نہیں رہتا کہ منہ کدھر ہے، پشت کدھر ہے، جگہ کون سی ہے اور کہاں پیشاب کرنا ہے، یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھ کے پھر پیشاب کرنا چاہیے۔ اور کھیت کھلیان میں کھلے عام نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ جھاڑیوں میں بیٹھنا چاہیے۔ سڑک، میدان، دیوار یا سڑک کے درمیان بیٹھ جانا یہ منع ہے۔ اور جیسے جانور کے قریب بیٹھنا یہ بھی منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایسا کرنا کسی دنا ہوش مند کا کام نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے مناسب جگہ پہلے تلاش کرے تاکہ قبلہ سمت نہ ہو اور پردہ داری والی جگہ ہو، اس کا لحاظ، پردہ داری کا لحاظ رکھا جائے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے کہ پیشاب و پخانے کے لیے جاؤ تو قبلے کی جانب نہ منہ کر کے بیٹھو اور نہ ہی پشت کرو۔ چاہیے کوئی جنگل وغیرہ ہو، چاہے جنگل ہو یا آبادی ہو، قبلے کی طرف نہ پشت کرنی چاہیے اور نہ چہرہ کرنا چاہیے۔ اور اگر بھول کر ایسا کر بیٹھے تو یاد آنے پر فوراً رخ بدل لینا چاہیے۔ نے سورج اور چاند کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھنا بھی منع فرمایا ہے۔ اور بچے کو پیشاب جو ہماری مائیں بہنیں کراتی ہیں، یہ اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ جس طرف مرضی منہ کر کے بچے کو پکڑ کر پیشاب کرانا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کی پشت اور ان کے چہرے کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کا چہرہ کس طرف ہے، کعبۃ اللہ کی طرف تو نہیں۔ اگر کعبۃ اللہ کی طرف ہے تو خود ہماری مائیں بہنوں کو خیال کرنا چاہیے اس چیز کا کہ اس کا چہرہ بھی، بچے کو اگر پیشاب کرانا ہے اس کا چہرہ اور اس کی پشت بھی ہے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ لیٹرین بناتے وقت قبلہ سمت کا خیال رکھا جائے ورنہ گناہ بنانے والے پر بھی ہوگا۔ تو بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی پشت کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، بیت الخلاء میں جاتے وقت ایسی چیزیں جس پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور اولیاء کا نام یا قرآن پاک یا کلمہ شریف یا مقدس کلمات درج ہوں اسے ہمراہ نہ لے کر جائیں بیت الخلاء میں، اسے باہر ہی چھوڑ کے جائیں۔ اس پر یہ حدیث مبارکہ دال ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانہ تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، اسی پر تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی باہر رکھ جاتے تھے۔ اور اسی طرح ہی اگر کسی انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، انگوٹھی وغیرہ یا کوئی بیج وغیرہ لگا ہو تو اسے اتار کر بیت الخلاء میں جانا چاہیے۔ محترم سامعین، دیہات میں بعض گھروں میں بیت الخلاء کا بندوبست نہیں ہوتا اور وہ کھلے کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق پردہ داری کا خیال رکھا جائے۔ حدیث مبارکہ، جب وہ شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو ایک دوسرے سے پردہ کریں۔ جب دو شخص قضائے حاجت کے لیے جائیں تو ایک دوسرے سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود رفع حاجت کے لیے زمین پر جاتے تو زمین کے ڈھیلے یا درخت کی جھنڈ میں آڑ بنا کر آپ پسند فرماتے تھے، وہاں جا کر رفع حاجت کرتے تھے۔
اور اسی مقدس مقصد کے لیے بعض دفعہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے اتنا دور تشریف لے جاتے تھے کہ نظر نہ آتے تھے، تو پردہ داری کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض بھائی رفع حاجت کے لیے لوگوں کے آس پاس ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور چادر پہننے والے یہ اس چیز کا خیال رکھیں، جو چادر پہننے والے دوست ہیں بلا جھجک اپنے ران اور گھٹنے کھول دیتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ران سطر ہے اور چھپانے والی چیز ہے، اسے چھپانا چاہیے اور اس کا چھپانا لازم ہے، اور اس کا کھلا رکھنا ناجائز اور سخت منع ہے۔ اور بعض افراد تو اس بری عادت میں اتنا مبتلا ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات اپنی ران تک کا جسم عام لوگوں کے سامنے ننگا کر دیتے ہیں۔ اس عمل کا عادی فاسق ہے، یاد رکھیں۔ اور ایک بار حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ گزرے تو آپ کی ران کھلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معمر اپنی ران کو ڈھانپ لو، ران سطر ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، نہ اپنی ران کھولو اور نہ کسی زندہ یا مردہ کی ران کو دیکھو۔